بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں جنت کا ایک منظرنامہ عرض کیا تھا کہ کیا ماحول ہوگا اور کیسا ہوگا، لیکن ظاہر ہے اس جگہ پر جانے کی خواہش تو سب کی ہے، کس کی نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے کے کچھ مراحل ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بالکل جنت یا خدا نخواستہ جہنم جس کا بھی جو ٹھکانہ ہے، اس سے بالکل پہلے کا مرحلہ کیا ہے، جس کے بعد یہ سارے مراحل آئیں گے، جس کے بعد ہوں گی جنت کی آسائشیں یا جہنم کا عذاب۔ سورہ واقعہ کی 2 آیات ہیں جو کہ جنت اور جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ایک آیت، اور جو لوگ اپنے پالنے والے مالک کی ناراضگی سے ڈرتے اور برائیوں سے بچتے تھے، یعنی کہ متقی تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ خوش نصیب لوگوں کا گروہ۔ دوسری آیت جہنمیوں کے بارے میں، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف گروہ در۔ اچھا اب ذرا ایک منظر میں سوچتا ہوں اور آپ ذرا میرے ساتھ اس کو صرف ویژولائز کیجئے۔ ہم نے بہت دفعہ یہ بات سنی ہے کہ جناب لوگ ہانکے جا رہے ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، لیکن وہ منظر کیا ہوگا؟ ذرا میں سوچتا ہوں، آپ سوچئے ذرا اس منظر میں میرے ساتھ۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج کی تاریخ میں اس وقت زندہ انسانوں کی تعداد ہے تقریباً 7.5 ارب۔ 7.5 ارب۔ اس کو ذرا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں تو آج سے 100 سال بعد یہ سارے لوگ مر چکے ہوں گے، ظاہر غالب امکان سب مر چکے ہوں گے، تقریباً سب، اور ان کی جگہ نئے لوگ دنیا میں آگے ہوں گے۔ اچھا انسان کی تاریخ کو کم و بیش 10,000 سال ہو چکے ہیں۔ 10,000 سال۔ اس وقت دنیا میں 7 ارب آدمی ہیں، 100 سال بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، تب نئے ارباہ لوگ ہوں گے، اور انسانی تاریخ کو کم از کم ہو گئے 10,000 سال۔ اب آپ ذرا سوچیں ایک لمحے کو، جب ہم کہتے ہیں کہ روزے محشر سب ہانکے جا رہے ہوں گے تو کیا ہیبت ناک ماحول ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک کل کتنے انسان ہوں گے؟ یہ کھرب ہا کھرب سب حشر میں اللہ کے سامنے حساب کتاب سے گزر رہے ہوں گے۔ یعنی وہ منظر سوچیں، اور اس کے بعد ان کو جنت یا جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ یعنی میں سوچتا ہوں کوئی ایک جلسہ ہوتا ہے، اب ہم کراچی میں رہنے والے ہیں تو ہم کراچی کی ایک بہت بڑی، کراچی میں نشتر پارک میں ایک جلسہ ہو رہا تھی اور وہ کھچا کھچ بھر گیا پورا نشتر پارک، تو ہم کہتے ہیں یار یہ اتنا بڑا جلسہ، ذرا ایک قدم آگے بڑھیں۔ فرض کریں ایک جلسہ ایسا ہو جائے اس شہر میں کہ شہر کا کوئی ایک بھی آدمی اپنے گھر میں نہ ہو، سب کے سب اس جلسے میں ہو، تو کیا عالم ہوگا اس جلسے کا؟ یعنی کیا ماحول ہوگا؟ ذرا آگے بڑھیں، ایک لمحے کو سوچیں ایک جلسہ ایسا ہو جائے کہ جب پورے پاکستان میں ایک بھی آدمی گھر پہ نہ ہو، سب کے سب اس جلسے میں ہو، اس مجمع میں ہو، تو کیا ماحول ہوگا؟ کیا اس کی ہیبت ہوگی؟ اب ایک لمحے کو سوچیں کہ نہیں، ایک ایسا اجتماع ہو رہا ہو کہ جس میں پوری دنیا میں کوئی بھی آدمی اپنے گھر پہ نہ ہو، 7.5 کے 7.5 ارب لوگ ایک میدان میں ہوں، اس کا کیا ماحول ہوگا؟ اب ذرا آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ نہیں، یہ 7.5 ارب تو زندہ ہے نا، حضرت آدم سے لے کر، بلکہ ایسا کریں کہ ایک لمحے کو سوچیں کہ 7.5 ارب لوگ تو ابھی ہیں، یہ نہیں، پچھلے 100 سالوں میں جتنے بھی لوگ مر گئے ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے، وہ سب بھی اس اجتماع میں شامل ہو جائیں۔ اب اس کا منظر سوچیں، اب سوچیں یہ 100 سال نہیں 500 سال کے لوگ جمع ہو جائیں، نہیں 1000 سال کے لوگ جمع ہو جائیں، نہیں 10,000 سال کے لوگ جمع ہو جائیں۔ 10,000 سال کے لوگ سے لے کے آج تک، اور قیامت کب آنی ہے نہیں پتا، آج سے لے کر قیامت تک یہ ہوگا محشر کا مجمع، اور ایسے میں ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہو اور وہ لوگوں کو ہانک رہا ہو اور جہنم کی طرف لے جا رہا ہو، تو ذرا یہ منظر سوچیں کہ کیا ہوگا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑی آسانی سے بات سن لیتا تھا اور گزر جاتے تھے، ہاں بھئی روزے محشر سب جمع کیے جائیں گے۔ روزے محشر سب جمع کیے جائیں گے کا یہ مطلب ہے کہ یہ عالم ہوگا، اور سورج سوا نیزے پر گرمی، وہ ساری تفصیلات اپنی جگہ پہ۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ تو جنت یا جہنم میں داخلے سے پہلے ایک سفر ہے، اس کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، جس سے سب نے گزرنا ہے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس سفر کے دوران تمام انسانوں کو جہنم کے اوپر بنائے گئے پلے صراط سے گزرنا ہوگا۔ اچھا تمام انسانوں کو، اس میں تفریق نہیں ہے، تمام انسانوں کو
یعنی میں نے یہ پوچھا کہ کیا پھر جس کا ٹھکانہ جنت ہے انشاءاللہ تو کیا وہ بھی اس کے اوپر سے گزر رہا ہے؟ مجھے بتائیں ہاں وہ بھی اس کے اوپر سے گزر رہا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیسے؟ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, پولیس رات کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کہ ہم میں سے ہر کوئی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے جو یہ ہونا ہے سب کے ساتھ. ہاں اب کس نے کیسے گزرنا ہے یہ ایک سوال ہے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں سر اشرف صاحب, کہہ رہے ہیں اب یہ کس طریقے سے درجہ بدرجہ لوگ جائیں. سورہ مریم کی کچھ آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے, اور یہ سنیے. اب یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آ گیا تو بات ختم ہو گئی نا. تیرے رب کی قسم, میں نے علماء سے سنا کہ خداوند تعالیٰ جب اپنی قسم کھا لے قرآن میں, اس کو کوئی اپنی سچائی یا اپنی بات کا زور دینے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ محتاج نہیں ہے قسم کھانے کا. لیکن اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بات کتنی سٹرونگ بات ہے. تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, نہیں گھیر لائیں گے, پھر اللہ اکبر, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکا جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو, کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو, یعنی جہنم کے اوپر سے گزارا نہ جائے. یہ تو ایک طے شدہ, بھائی قرآن کہہ رہے ہیں یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. اگلی بات اس سے زیادہ خطرناک, مطلب میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. کہا جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. میں اور آپ ہم جیسے گناہگار, میں کہوں یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میں I will make sure کہ it happens, یہ ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ ہونا ہے, جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. تو بات ہی ختم ہو گئی نا, کہ یہ مطلب بات ہی ختم ہو گئی. ہاں اس آیت کے آخر میں کہا پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے, اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. اب ان آیات کی تفصیل میں روایات کیا بتاتی ہیں یہ سنیے. اللہ اکبر. تو بتایا کہ جہنم کے جس کی وسعت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. کل ہم نے جنت کی وسعت کے بارے میں بات کی تھی, تو جہنم کی وسعت کا بھی کیا کوئی اندازہ نہیں ہے. جہنم کے دونوں کناروں پر ایک پل قائم کیا جائے گا. اس پل سے لوگ گزارے جا رہے ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ اب جب لوگ اس پل سے گزارے جا رہے ہیں, جو کہ سب نے گزرنا ہے, جو کہ بھی آپ نے سن لیا, تو اب الگ الگ کیٹیگریز ہوں گی. کل ہم نے جنت میں کیٹیگری سنی تھی لوگوں کی, اب اس پل سے بھی لوگوں کے گزرنے کی کیٹیگری ہے, گزرنا سب نے. ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہ جب گزر رہے ہوں گے تو وہ کاٹ ڈالے جائیں گے, ڈالے جائیں گے. ہاں, اور یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گرنے سے بچ جائیں گے لیکن کاٹ ڈالے جائیں گے. میں نے ذرا سمجھنے کے لیے پوچھا تو مجھے اس کی بھی ڈیٹیلز بتائی گئی, میں آپ کو آگے اس خدمت عرض کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب الگ الگ کیٹیگریز ہیں. فرمایا کہ جو مومنین ہوں گے وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق, اب اگر الگ الگ کیٹیگری سنیے پولیس راہ سے گزرنے کی, کیا خوش نصیب گروہ ہوگا یہ. یعنی آپ سوچیں کہ یہ خرب لوگ ہیں, آگے پل ہے, نیچے جہنم ہے, سب نے گزرنا ہے. پل کا کیا عالم ہے. اب اس میں سے لوگ گزر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے جس میں سے کس طرح گزر جائیں گے, اس طرح. میں نے ابھی آنکھ جھپکی تھی اس دوران, جس کا آپ کو شاید اندازہ بھی نہ ہوا ہوگا. تو جو کچھ لوگ ہوں گے وہ خوش نصیب گروہ وہ ہوگا جو آنکھ جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے. ختم ہو گیا, آنکھ جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار اللہ کرے ایسے گروہ میں کرے. الہ آمین, الہ آمین. دوسرا گروہ ہوگا, یہ وہ گروہ ہوگا جو آنکھ جھپکنے کی طرح تو نہیں گزر پائے گا, لیکن یہ بھی خوش نصیب گروہ ہوگا. یہ ہوا کی رفتار کی طرح گزر جائیں گے. پھر بھی تو یہ آنکھ جھپکنے سے کم کا معاملہ ہے, لیکن ہوا کی رفتار کی طرح یہ بھی گزر جائیں گے. ایک تیسرا گروہ ہوگا, یہ آنکھ جھپکنے کی طرح بھی نہیں گزر پائے گا, یہ ہوا کی رفتار کی طرح بھی نہیں گزر پائے گا. پھر بھی میں تو کہوں گا یہ خوش نصیب ہے. یہ وہ ہوں گے جو پرندے کی اڑان کی طرح گزر جائیں گے, پرندے کی اڑان کی طرح. اب یہ ایک ایک کیٹیگری کم ہو رہی ہے, لیکن ابھی سب سے خطرناک کیٹیگری نہیں آئی. پلک جھپکنا, ہوا کی طرح اڑنا, پرندے کے اڑان کی طرح اڑنا. کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں پرندے کے اڑان کی طرح تو نہیں گزر پا رہے ہوں گے, لیکن فرمایا تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے, تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے. اور پھر سواریوں کی کیٹیگریز نیچے آتی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو الگ الگ سواریوں کی طرح گزریں گے. تو کوئی تو ان میں سے صحیح سلامت نجات پا جائیں گے,
اور کچھ کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا۔ اب وہ جو کہا تھا نا کہ لوگ کٹ رہے ہوں گے، کٹ کٹ کے کوئی گر رہا ہوگا، کوئی آگے جا رہا ہوگا، کیا مطلب؟ بتایا پل کے دونوں اطراف کانٹے ہوں گے۔ اور اب جب میں کانٹوں کی بات کر رہا ہوں اور ہم جہنم کی بات کر رہے ہیں اور روز محشر کی بات کر رہے ہیں اور روایات اور احادیث ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ والا کانٹے ہرگز بھی نہیں ہیں کہ جن پر بھی ہم ننگے پیر نہیں چل سکتے، جن پر بھی ہم ننگے پیر نہیں چل سکتے۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ اس طریقے سے کانٹے ہوں گے کہ جب لوگ پل سے گزر رہے ہوں گے تو وہ کانٹے الگ الگ جگہوں سے الگ الگ لوگوں کو زخمی کر رہے ہوں گے، کسی کا پیر کٹ کے گر رہا ہوگا، کسی کے ہاتھ کٹ کے گر رہے ہوں گے، اور لوگ اس عالم میں کوئی بچتا چلا جائے گا، آگے بڑھ جائے گا، کوئی گرتا چلا جائے گا جہنم میں۔ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز یہ پل، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ اور اگلا جملہ اور حیران، پوچھا گیا کہ اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ فرمایا اس کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی لمبائی کہ کیا ہوگی۔ یہ پل صراط سے گزرنے کا منظر۔ ایک اور منظر بھی ہوگا جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے، وہ منظر کیا ہوگا یہ آپ کی خدمت میں ہم کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔